الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أما بعد فإن
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے جو سب دا خالق و مالک داتا گنج بخشے. اس دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امام المجاہدین امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے جڑے آئے کہ اس کائنات دے اندر سارے انبیاء تو بعد دے اندر اللہ نے آپ عزت عظمت شان اور مقام رفعت بلندی رب نے سب نالوں زیادہ عطا فرمائی. حضرات میرے سامنے عنوان لگایا گیا فکر آخرت. اللہ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے اپنی آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جس بندے کو کامیاب قرار دیتا ہے وہ شخص ہے جنہوں آخرت کی کامیابی ملے. جس بندے کو آخرت کی فکر ہوئے انہوں اللہ دنیا کے اتنے بھی سرخرور رکھتا ہے کہ کل قیامت والے دن جس وقت میدان محشر کے اندر نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا ہر کوئی اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے کے اندر سزا کے اندر اپنے آپ کو پائے گا. اس دن اللہ اس بندے کو کامیاب ترین شخص قرار دیتا ہے جنہوں اپنی آخرت کی فکر ہوئے. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات دے نبی علیہ السلام سے اتری ہوئی کتاب کے اندر رب نے بیان فرمایا. اللہ نے بار بار جگہ جگہ تے مینوں اور تہانوں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اے انسان زندگی بسر کرنے والے دنیا دے اتے آخرت کو فراموش نہ کر
چند سیکنڈਾਂ واسطے دنیا تے بھیجیا جاتا ہے، کسی کو چند منٹاں واسطے اس دنیا تے بھیجیا جاتا ہے، کسی کو چند گھنٹیاں واسطے اس دنیا تے بھیجیا جاتا ہے، کسی کو چند دنوں واسطے اس دنیا تے بھیجیا جاتا ہے، کسی کو چند سالاں واسطے اتنے بھیجیا جاتا ہے۔ آخرکار جتنی بھی زندگی بعد ہوئے جانا رب کے دربار کے اندر سو، اللہ نے پوچھ لیا دس میرے بندے میرے واسطے کی کر کے آئے ہیں تے رب کو کی جواب دے دا۔ اللہ نے پوچھ لیا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، بندے دس میرے واسطے کی کر کے آئے ہیں؟ میں تینوں دنیا کے اوپر تندرستی دیتی، کھان واسطے نعمتاں دتیاں، پہنن واسطے لباس دیتا، میں تینوں دنیا کے رہن واسطے رہائش دیتی، میں تینوں دنیا کے آرام اور سکون واسطے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس دیتا، دس میرے واسطے کی کر کے آیا میں؟ میرے واسطے دنیا کے کی کرتا رہا میں؟ اپنی آخرت کس طریقے دے نال بہتر کرے گا؟ اللہ نے متعدد مقامات کے قرآن مجید کے اندر اینا چیزاں کا تذکرہ فرما کے اور جھنجھوڑیا انسان کو، اے انسان اپنی موت کو غافل نہ ہوئی، اپنی آخرت کو فراموش نہ کر پوی۔ اے صحیح مسلم دی جڑی حدیث میں شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے نا، اس حدیث کے اندر بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کرتے ہیں، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن بندے دی اور ایک عیاش اللہ دے نافرمان بندے دی مثال بیان کردیا ہویا فرمایا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آوے ہر زبان تے درود ہونا چاہیے، او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، جیڑا میرے تے ایک بار درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے، اللہ اس بندے تے 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، اللہ اس بندے تے 10 درجات بلند کردا ہے۔ اور جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا، آقا فرماندے نے دنیا دا بخیل ترین شخص ہے جدے سامنے میرا نام لیا جائے درود نہ پڑھے، یا میرے نبی دا نام آوے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم دے اندر حدیث آندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جڑی مومن واسطے قید خانہ میں، کافر واسطے جنت ہے، یعنی مومن بندہ دنیا دے اوتے قیدی بن کے رہندا ہے۔ قیدی دی مثال کنج دیتی ہے، قیدی جیلر دے حکم تو بغیر اپنا قدم بھی نہیں اٹھاندا، اگر اٹھائے گا تے انہوں سزا ملے گی۔ اے
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس مقام تے رب نے چار چیزاں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں وہ چار چیزاں تواڈے سامنے بیان کر لگا وا طالب علم، پھر میں وہ بیان کرن تو بعد تسی سنن تو بعد میں اپنے حال تے دیکھاں کیا یہ چیزاں میرے اندر موجود نے، یا تسی اپنے اپنے حال تے غور کرو کیا ساڈے اندر یہ چیزاں موجود نے۔ اگر نہیں میں بھی اپنی آخرت کی فکر کراں، تسی بھی اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اے عارضی زندگی جڑی اسی گزارنے ہاں اے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی نہیں، اے چند سیکنڈاں دا پتہ نہیں کہ کس وقت موت دا فرشتہ آ جانا ہے، کس وقت رب کی طرف بلاوا آ جانا ہے۔ پہلی چیز رب نے بیان فرمائی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ جس کے اندر روح پھونکی گئی ہے ایک وقت مقررہ کے مطابق، ایک وقت آنا میں وہ دیر چور روح کٹ لے جانی ہے، موت کا پیغام آ جانا ہے، موت والا فرشتہ آ جانا ہے، انہوں ایک سیکنڈ دا بھی موقع نہیں دیتا جانا، انہوں کسے اونچ نیچ دا موقع نہیں دیتا جانا۔ یہ پہلی چیز رب نے بیان کی ہے، جس کے اندر روح پھونکی گئی ہے انہیں ایک وقت ہونا وہ دے روح کٹ لے جانی ہے۔ دوسری چیز وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے جو دنیا تے کر کے جاواں دے، اگر کسے نال اچھائی والا معاملہ کر کے گئے ہاں، اگر کسے دے نال خیر والا معاملہ کر کے گئے ہاں، اگر کسے نال نیکی والا معاملہ کر کے گئے ہاں، اگر کسے دی بھلائی سوچ کے گئے ہاں، اگر کسے دے نال نیکی کر کے گئے ہاں، کل قیامت والے دن اللہ دا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اگر کسے دا شر سوچ کے گئے ہاں، اگر کسے واسطے کوئی برا سوچ کے گئے ہاں، برا کر کے گئے ہاں، تو بھی انسان اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ اے جس وقت تو دنیا کو جانا ہے اللہ نے تینوں ایدا صلہ دینا ہے، نیکی کر کے آیا تینوں ایدا اجر ملے گا، برائی کر کے آیا تو ایدے سزا دا مرتکب بنے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے جیڑا میری جہنم تو بچا کے جنت کے اندر داخل کر دیتا گیا، وہ اندر اللہ
مطلب ہے تسی کہندے نہیں وہ جے ایسے ہن جنہ کو قاتل پوچھنی نہیں سی گڑیاں دے ککھاں نال بھی بدتر سن اج کروڑا پتی بن کے پھردے نے تسی انہاں نوں نہیں ویندے ہو جڑے کروڑا پتی سن اج گڑیاں دے ککھاں نال بھی بدتر بن کے پھردے نے تسی ویندے نہیں جڑے کل اس دنیا دے اوتے ٹردے سن اج منا من مٹی دے تھلے جا دبے نے تسی ویندے نہیں جڑے تندرست سن وہ اج بیمار پے ہوئے نے جڑے بیمار سن وہ تندرست پے ہوئے نے جڑے غریبی کی حالت کے اندر اپنی زندگی گزارتے سن آج وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے جیڑی کھیل تماشا کرتا ہے کل کسی کو کچھ سی آج کوئی کسی حال کے اندر زندگی گزارتا موت کو کوئی استثناء ہے کوئی بچنے والا نہیں اللہ نے قرآن کے اندر 5ویں سپارے کے اندر بڑی سونی مثال بیان فرمائی ہے اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ نے نا انہاں لوگاں دا جنہاں لوگاں نے یہ پلان بنائے کہ اسی بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لواندے بڑے بڑے مضبوط محل بنا لواندے تے موت تو بچ جاواں بڑے بڑے قلعے بنے ایشے پورے دے اندر لاہور دے اندر جیلم دے اندر مختلف شہروں دے اندر بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے جنگاں لڑن واسطے اپنے راہ آسان کرنے واسطے تے کادے واسطے ساڈے تک کوئی دشمن نہ پہنچے موت تو بچے رکھیے آج وہ موجود نہیں قلعے آج بھی موجود بنان والے موجود ہیں اللہ نے چل مثال بیان فرمائی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اے لوگو تسی گمان کرتے ہو کہ تسی بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے موت کو بچ جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں قلعوں کے اندر بھی تمہیں موت آ کے کوئی بھی موت کو بچا نہیں سکتا اور اللہ نے مختلف مقامات پہ مختلف جگہ پہ بار بار لفظ موت کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اس مقام تے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگاں نے تانے دیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا تو ٹر جانا نامہ مٹ جانا کوئی نہ لین والا رہنا نہیں اے آپ کو قتل کے منصوبے بنائے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مارن دا پروگرام بنایا گیا تے اللہ نے نا اپنے نبی دی حوصلہ افزائی واسطے یہ اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہویا جے انہاں دیاں گلاں سن کے غم زدہ نہ ہویا جے اللہ کی گل ہے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ سونےو تواڈے تو پہلا جتنے بھی بشر دنیا تے آئے نے کوئی بھی ہمیشہ ہمیش واسطے نہیں آیا کوئی بھی ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان تے اٹھائے گئے زندہ قرب قیامت آن دے دمشق دی جامعہ مسجد دے مینار تے اترن
الصلاۃ والسلام نو ویکھ کے امام مہدی آکھن دے اے عیسیٰ جی آؤ مصلی تے امامت کرواؤ. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آکھن دے میں نبی بن کے نہیں آیا, میں تے امتی دی حیثیت نال آیا ہاں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال دا مقابلہ کرن دے الغرض اے حدیث بیان کرن دا مقصد اے ہے کہ اج بھی روزہ رسول دے اندر جتھے سیدنا ابو بکر صدیق دی قبر ہے, جتھے جناب حضرت عمر فاروق دی قبر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دے نال اج بھی جگہ موجود ہے اس روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر جتھے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہون دے اس جگہ تو انہاں نوں دفن کیتا جائے گا. اج بھی وہ جگہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ رب دا حکم ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. سونو جڑے تواڈے تو پہلا بھی بشر جنے بھی آئے نے او نہیں تے جڑے بعد دے اندر آمن دے لینا انہاں بھی کوئی نہیں تے کل نفس ذائقۃ الموت. اے ساڈا قانون ہے کہ ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا. اسی دور دی مثالاں کی رہی اپنے آپ تے غور کریے. کئی ساڈے وچ ایسے بیٹھے نے جدا باپ دنیا تے کوئی نہیں, کئی ایسے بیٹھے نے جنہ دے بیٹے دنیا تو چلے گئے نے, کئی ایسے بیٹھے نے جنہ دیاں والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے, کئی ایسے بیٹھے نے جدا کوئی رشتہ دار دنیا تو چلا گیا ہے. اسی پوری کوشش کر لئیے انہاں نوں بچان دی, انہاں دی موت دا وقت آیا ہے او دنیا تو جا کے رہے. اسی جتنا مرضی زور لگا لیے کسی واسطے, جیڑا ٹائم آ گیا انہوں اسی بچا نہیں سکتے. عرش والے رب نے جدا ٹائم مقرر کر دیتا ہے اور جان والا سانو سبق دے کے جا رہا ہے. جے میں سارا کچھ ہاتھی ہاتھ کے چھڈ کے جا رہا تے رہنا تسی بھی کوئی نہیں اس دنیا تے. اپنی آخرت کی فکر پیدا کرو. اللہ نے نا 28ویں سپارے کے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے لوگ بڑیاں کوششاں کرتے ہیں بچن واسطے موت تو. ایتھوں چکیا لاہور لے گئے, لاہور چکیا اسلام آباد لے گئے, اسلام آباد چکیا باہر لے گئے, یورپ لے گئے, فلاں جگہ تے لے گئے. کالے واسطے کسی طریقے بچا رہی, کسی طریقے بچ جاوے, پوری کوشش کرتے ہیں. تے اللہ نے نا انہاں لوگاں دا تذکرہ کر دیا ہویا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے حکم دیتا ہے. اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون.
امیداں لا کے بیٹھے ہو، ایدی اللہ دے نزدیک حیثیت پتا جے کنے کوئے، ماں باؤزتن ایک مچھر دے پر دے برابر بھی اللہ دے نزدیک دی حیثیت نہیں۔ اللہ دے نبی جی کی مطلب ہے؟ فرمایا اگر ایدی دنیا دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی، اللہ کسے اپنے نافرمان کو ایک پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ جن نے رب دے نافرمان نے جے اس دنیا دی کوئی حیثیت ہوندی تے اللہ انہاں نوں ایک پانی دا گھٹ بھی مسکان نہ میسر کر۔ اللہ نے صرف ایتھے سانو امتحان گاہ واسطے بھیجا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آخرت کی تیاری کے متعلق، آخرت کی فکر کے متعلق اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، اپنی آخرت بہتر کرنے واسطے آخری ٹائم آؤں تو پہلا جو کرو گے رب دے ہاں قابل قبول ہوئے گا، وگرنہ موت کی ہچکی لگ گئی تسی مہلت منگو دے رب تمہیں مہلت نہیں دے۔ اللہ تمہیں ایک سکینت کا بھی ٹائم نہیں دے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ رب نے ایک ترغیب دلائی مینوں اور تمہیں کہ میری ذات کے اندر خرچ کرو۔ اللہ کس وقت تک خرچ کرو؟ کدوں تک خرچ کرو؟ آج تو لوگ کٹھا کرتے ہیں نا، کٹھا کرتے رہتے ہیں لوگ کوئی سوالی سوال کریں دے لیں گے، دے لواں گے، دیندے رہتے رواں دے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ میری راہ کے اندر خرچ کر دو موت کا وقت ہم تو پہنا دے۔ دسو موت کے وقت کا کسی نے پتا ہے کس وقت ہو؟ کسی نے کوئی دعوے میں کہہ سکتا مجھے موت نہیں آ سکتی، مجھے فلانے وقت موت ہونی، مجھے فلان ٹائم موت ہونی، میں اینے سال کٹ کے مرنا، میں اینے سالہ بعد موت ہونا، کسی نے کوئی حال نہیں بنی۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا واضح طور پہ اعلان کیا قیامت کدوں ہونی ہے؟ اللہ نے موت کا وقت کدوں مقرر ہے؟ اللہ نے اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ موت کنوں کس وقت ہے۔ اللہ نے ایک ترغیب دلائی کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے واسطے میرے راہ کے اندر خرچ کرو، غرباء تے، مساکین تے، مساجد تے، مدارس تے، مجاہدین تے، اللہ کے راستے کے اندر نکلن والیاں تے، اللہ کے راہ کے اندر کام کرنے والیاں تے، دین کے طلباء تے، مدارس کے طلباء تے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو کہ اللہ جیسی ناغت کی طرح اسی ناظر اے انتظار کرتے رہے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تھوڑا سارا ٹائم دے دے، میرا اینا مال ہے پچھلے نے اجاڑ دینا میں، میرا اینا مال ہے میرے پترا نے خراب کر دینا میں، میرا اینا مال ہے میرے فلانے نے آپس کے اندر تقسیم کر دینا میں۔ اللہ منو تھوڑا سارا ٹائم دے دے، اللہ میں تیرا فلان گھر بنتا پیا ماضی تعمیر کے اندر حصہ لما، اللہ کو تھوڑا سا ٹائم دے دے، اللہ فلاں مدرسہ
موت اندر طلبا پڑھتے نے انہاں تے خرچ کر لواں اللہ منوں تھوڑا سا ٹائم دے دے اللہ فلاں جگہ تے فلاں کم نیکی دا ہو رہا ہے میں اوتھے کر لواں اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جدوں ساڈا وقت مقررہ آ جاندا ہے پھر اسی کسے نوں بھی ایک منٹ دی مہلت نہیں دیندے کیوں کہ انہوں پہلا مہلت بڑی مل گئی ہے جنہ دا ٹائم سی انہیں غفلت کے اندر گزار دیتا ہے انہیں ہن اپنا ٹائم ضائع کر لیا ہن یہ واسطے ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں تے اس وجہ تو بابا جی سمسام نے بڑی سونی مثال دے کے بات سمجھائی ہے فرماتے نے جدو چابی عمر دی مک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی اور جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانے اور تیرے کام لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضہ لین حکیماں تے ہاتھ بڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانے جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانے اور چاچے تائے تے ماں پیو رومن پہ سورے سالے بودیاں کھومن پہ بھائی آکھن ساڈی باں بج گئی بڈھے باپ دی کمر جھک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں طلباء کرام اللہ نے مینوں اور تمہانوں اس بات کو آگاہ کیتا ہے کہ اے انسان اپنی موت دی فکر کر اپنی آخرت دی فکر کر اگر تیری آخرت بہتر ہو گئی تو دنیا تے بھی کامیاب ہے تو آخرت سے بھی کامیاب ہو جائے گا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو کتاب و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ